اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورت المعارج جس کا نمبر 70 ہے اس سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر 44 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس سے جو پیشتر صورت تھی الحاقہ اس کی طرح ابتدائی صورتوں میں سے صورت ہے، اور اس کا مضمون اور اس کے موضوعات تقریباً وہی ہیں جو سورہ الحاقہ میں تھے، یعنی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ سورت المعارج کے اندر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قدرے تھوڑی سی مختلف ہیں جو سورہ الحاقہ میں تھی۔ بہرکیف یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ الحاقہ سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا جو نام ہے، ٹائٹل ہے، وہ المعارج ہے، اور المعارج یہ جمع ہے، پلورل ہے معرج کی، جس کے معنی زینے کے۔ اور یہاں اس صورت میں المعارج جو ہے مفسرین کرام نے 2 معنوں میں استعمال کیے ہیں۔ ایک کا مطلب زینہ ہے، سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ چڑھتے ہیں اور بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرے کے معنی ہیں درجہ، ڈگری۔ تو یہ دونوں معنوں میں متقدمین اور متاخرین جو مفسرین ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے پہلی آیت کے اندر، اس میں جو لفظ سائل ہے اور سالہ، عام طور سے ہم اس کا مفہوم لیتے ہیں سوال کرنے والا، پوچھنے والا، لیکن یہاں پر سائل اور سالہ جو ہے وہ اس معنی میں لیا گیا ہے کہ ایک شخص مطالبہ کر رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قریش کے سردار تھے، ان کا نام تھا نضر بن حارث، اور انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جو کہ بدر کی لڑائی سے پہلے، اور جس کا ذکر سورہ انفال کے اندر آیا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ صحیح ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، اور یا ہمارے اوپر آپ عذاب جو ہے دردناک عذاب نازل کریں۔ اب یہ دعا انہوں نے مانگی تھی، اور یہ دعا کہنے کے لیے بد دعا ہے نہیں، یہ دعا یا بد دعا ان کی قبول ہو گئی، اور ان صاحب کو اور ان کی قوم کو بدر کی لڑائی میں کچھ عرصے کے بعد شکست ہوئی، اور یہ بری طریقے سے مارے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ وما كان اللہ معذبهم وانت فیہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان کے اندر ہیں۔ اور پھر فرمایا وما کان لیعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس لیے بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ دو کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو عذاب کو جو ہے وہ ٹالتی ہیں۔ اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد ان کے اوپر تکلیفوں کا اور عذابوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عذاب جو آنے والا ہے اس کے بارے میں، اور واقع ان کا ماننا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ عذاب آنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب، ایک مطالبہ کرنے والے نے یہ مطالبہ کیا عذاب کے متعلق، وہ عذاب کہ جو واقع ہونے والا ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ اس عذاب کے بارے میں اس نے پوچھا ہے۔ اب یہ عذاب جو ہے، اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے مراد وہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کے لیے، اور اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ قیامت والے دن جو عذاب آئے گا وہ عذاب آنا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ما لہم للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس سے کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ذی المعارج، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہ جس کی خصوصیات ہیں، جس کی مطلب ہے کہ یہ کنگڈم ہے اور ساورنٹی ہے، کہ ذی المعارج، کہ وہ زینوں والا ہے، بلندیاں والا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت سی محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اور جو روحانی مراتب ہیں وہ جس کو حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا۔ تعرج الیہ الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف بلندی پر چلتے ہیں فرشتے، اور روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں اسی ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ دیگر مقامات میں بھی آیا ہے، کہ جس کی طرف پرواز کرتے ہیں، بلند ہوتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام، فی یومن، ایک ایسے دن کی کہ جس کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال ہے، 50,000 سال اس کی مقدار ہے۔ اب 50,000 سال کے بارے میں علامہ ابن کثیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 4 جو ہیں وہ نمایاں اقوال ہیں اس کی تعبیر میں، اس کی تشریح میں۔ تو اس کا پہلا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ عرش عظیم اور اسفل السافلین، 7ویں زمین کی انتہا تک جو بھی ڈسٹینس ہے، اس سے مراد یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ 50,000 سال نہیں ہے، اس کو فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کی اسٹیمیشن میں وہ 50,000 سال ہے۔ اگر زمین کی جو آخری تہ ہے، سطح ہے، اس سے لے کر عرش عظیم تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر 50,000 سال لگتے ہیں انسانوں کی اسٹیمیشن کے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کا حکم عرش عظیم سے، آسمانوں کی بلندیوں سے اور زمین کی تہ تک پہنچنے میں انسانوں کے اندازے کے لحاظ سے وہ 50,000 سال کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ زمین، دنیا کی جو عمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا،
क़यामत के कायम होने तक दुनिया की उम्र जो है वो 50,000 साल है। ये एक कौल है, और ज़रूरी नहीं कि ये डेफ़िनेट कौल हो। अ, हालाँकि दुनिया के क़याम से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कायनात मौजूद थी, जिसके ऊपर हज़ारों लाखों साल जो हैं, वो बयान किए जाते हैं। खुद 6 दिन जो जिसको कहा गया है कुरान पाक में ज़मीन व आसमान की तख़लीक की जो मुद्दत है, उसके बारे में भी हमारे उलमा कहते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब है कि उसके अंदर लगे। लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सित्तत अय्याम जो है वो ज़िक्र किया है। और फिर फरमाया कि इसकी दुनिया की उम्र 50,000 साल है, और ये कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया और ज़मीन को उसका नाम जब दिया, तो इससे मुराद जो है, वो है उसकी इब्तिदा से लेके आखिर तक जो है वो ये है, और किसी को नहीं पता है कि कितना अरसा पहले गुज़र चुका है और कितना बाकी है। हाँ, हदीस में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तमसीलात के ज़रिए बताया कि कितना अरसा जो है वो गुज़र चुका है और कितना अरसा जो अभी बाकी है। और आपके फ़रामीन का खुलासा ये है कि कम अरसा बाकी है और ज़्यादा अरसा जो है वो गुज़र गया है। आपने अपने बारे में भी, क़यामत के बारे में भी तमसीलात बयान फरमाई कि आपने दोनों उँगलियाँ जो है इस तरह इकट्ठी फरमाई और फरमाया कि मेरी और क़यामत की मिसाल इस तरह है, यानी बहुत ही बहुत करीब है। और तीसरा कौल ये है कि ज़मीन, दुनिया और आखिरत के दरमियान जो डिस्टेंस है, वैसे दुनिया और आखिरत के दरमियान जो डिस्टेंस है ज़मानी लिहाज से, इससे मुराद वो है 50,000 साल। और ये जो है हज़रत मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं, उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। और चौथा कौल ये है कि इससे मुराद क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन की मिक़दार जो है वो 50,000 साल होगी। तो हमारे यहाँ आम तौर से जो हम कहते हैं कि 50,000 साल का साल 50,000 साल का होगा क़यामत का दिन, उसमें एक कौल जो है यहाँ से जो है वो लिया जाता है। 50,000 साल जो है वो हमारी एस्टिमेशन के लिहाज से है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो कुछ भी नहीं है। और अ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो क़यामत का दिन है, जिसको अल्लाह ताला ने काफ़िरों के लिए 50,000 साल मुकर्रर किया है, जबकि मुसलमानों के लिए सहाबा-ए-किराम ने हैरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उस दिन के बारे में कि जिसकी मिक़दार जो है, जिसकी तिवालत 50,000 साल होगी, वो दिन कैसे जो है वो गुज़रेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहु लयुख़फ़फ़ु अलल मुमिनि हत्ता यकूना अख़फ़्फ़ अलैहि मिन सलातिन मक्तूबतिन युसल्लीहा फ़िद दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख़ुदा जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि ये जो 50,000 साल का तवील तरीन दिन होगा, ये एक मुसलमान के लिए एक फ़र्ज़ नमाज जो दुनिया में वो पढ़ता था, उससे भी ज़्यादा हल्का होगा। अब इसकी तौजीहात तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। 2 तौजीहात जो हैं वो इस वक़्त ज़हन में है। एक तो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब-किताब सबसे पहले शुरू होगा। इंसानों के अंदर सबसे पहले उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब-किताब शुरू होगा। तो इनका हिसाब-किताब जब शुरू होगा,
تو ان کے لیے یعنی جنت میں داخلہ دوسرے لوگوں کی بنسبت میں آسان ہوگا اور جلدی ہوگا. اور دوسری توجیہ ہوتی ہے کہ ایک ہی دن بعض انسانوں کو بعض اوقات بہت ہی لمبا نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا دن ایسے گزر جاتا ہے، ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے، جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان شریف تو بہت جلدی گزر گیا. واقعی، حالانکہ اس کے دن رات گھنٹے وہی تھے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ابھی کل کی بات ہے کہ ہم نے کہا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر ہم دیکھا کہ ہم آج عید منا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کے لیے بعض دن بعض اوقات جو ہیں وہ ان کے کٹتے نہیں ہیں، ان کو بہت ہی لمبے محسوس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے. یہ دونوں توجیہ جو ہے ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ہے روایت ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک روایت ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ علماء حدیث اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بعض اس کے چین آف ٹرانسمیٹر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. تو یہ ایک بات جو ہے بتائی گئی ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات مزید میں عرض کر دوں کہ فرشتوں کی اللہ کے بارگاہ میں جو حاضری ہے اس کی ایک مثال یوں عرض کر دوں کہ ایک دن ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ روئی زمین میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ روئی زمین میں سب سے بری جگہ کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور آپ جب خاموش رہے تو لوگوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام پہنچے اور جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل یہ بتاؤ کہ روئی زمین میں سب سے برا مقام کون سا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے بارے میں جتنا آپ کو علم ہے مجھے اتنا علم ہے، لیکن میں جا کے اللہ سے پوچھتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنا قریب ترین اللہ کے میں کبھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنے قریب گئے اللہ کے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نورانی حجابات تھے. 70,000 نورانی حجابات تھے اور یہ قریب ترین ڈسٹینس تھا کہ میں کبھی اللہ کے قریب گیا ہوں. 70,000 نور کے حجابات تھے. اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہودی راہب آتا ہے اور جبریل علیہ السلام فوراً پہنچ جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ قریب ترین جو ڈسٹینس تھا میرے اور اللہ کے درمیان کتنا تھا؟ 70,000 layers of light between me and Allah subhanahu wa ta'ala. اب اور پھر جبریل علیہ السلام وہاں سے پیغام بھی لے کے آتے ہیں کہ پیغام کیا ہوتا ہے کہ روئی زمین پر سب سے جو برے مقامات ہیں وہ ان کے بازار ہیں، جو مارکیٹس ہیں جہاں پر شاپنگ ہوتی ہے وہ روئی زمین کے اندر سب سے برے مقامات ہیں. اور سب سے اچھے مقامات جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ مسجد ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. تو یہ ضمناً میں نے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی اڑان کتنی فاسٹ ہے بس. اور پھر اس سے آپ معراج کا سفر بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس سرعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا اور آپ نے بلندیاں طے کی تو واپس تشریف لائے اور ان
تفصیلات کو لکھنے کے لیے کتنے دن جو ہیں وہ چاہیے، احادیث جو ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا۔ تو یہ جو ان کا جو سوال تھا، یہ سوال بھی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کافی تھا، یعنی خدا کی خدائی کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن کی حقانیت کو چیلنج کرنے کے لیے، اور یہ تو روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ تو اس کی جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے حبیب پاک آپ صبر اختیار فرمائیں، لیکن صبر 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 نہیں بلکہ صبر جمیل۔ اب ہم لوگ عام طور سے کسی کے ہاں وفات ہوتی ہے تو ہم ان کے ورثاء سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ ہم استعمال تو کر لیتے ہیں کہ صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن صبر جمیل سے مراد اس آیت کی تشریح کی روشنی میں ایسا صبر ہے کہ جس کے اندر کوئی شکایت نہیں، جو ظلم کر رہے ہیں ان سے اپیل بھی نہیں کر رہے ہیں، اور کسی اور سے بھی اپیل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ظلم کے اندر کمی کریں یا ظلم کو رحمت کے اندر تبدیل کریں۔ یہ صبر جمیل جو ہے، یہ صبر کی انتہا، اس کے بعد اور کوئی صبر نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور عزیمت کا مجسمہ تھے۔ جو تکلیفیں آپ کو پہنچی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو وہ فرماتی ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں کا دل کس طرح اس نے گوارا کیا کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد کے اندر، قبر کے اندر ڈال رہے تھے اور آپ کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، تو آپ کے دل نے کیسے برداشت کیا ویسے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ تھے کل تک، آپ نے ان کو قبر کے سپرد کیا، پھر آپ نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ فرماتی ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے میرے اوپر ایسی گری ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر گرے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ جو ہے وہ رات کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مطلب ہے کہ تلقین فرمائی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر جمیل کا مظاہرہ فرمائیں، اور صبر جمیل وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شکایت نہیں، اس کو برداشت کر لیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت برداشت عطا ہوئی تھی یہ صبر جمیل کی وجہ سے، ورنہ عام انسان ان مصائب کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے کہ وہ شکایت کرتا ہے، وہ طریقے نکالتا ہے کس طریقے سے جو ہے اس سے جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو قیامت کے دن کو سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے اور دیکھی جائے گی۔ اور انسان بھی اپنی جوانی کے اندر کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا اس وقت دیکھی جائے گی، اس وقت جو ہے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ ہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ جو لوگ ہیں یہ قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے قریب سمجھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اس دن کیسے ہوگا کہ وہ جو سلور ہوتا ہے، تانبا ہوتا ہے، اس کو جب آپ میلٹ کر دیتے ہیں تو آسمان اس طرح ہو جائے گا، یعنی آسمان اپنی جگہ پر نہیں قائم ہوگا اور وہ پگھل رہا ہوگا آسمان۔ تو یہ دیکھیں آسمان کتنی بڑی کینپی ہے، اس کا تصور یہ بھی بڑا ہولناک ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کہ
وہ مختلف کلرز کی جو اون ہوتی ہے اس کی طرح جو ہے وہ بکھر رہے ہوں گے اور منتشر ہو رہے ہیں. یہ ایک امیج بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت اس طرح کی صورتحال ہوگی. جب دیکھیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، مختلف کلرز کی کیفیت ہے، اور آسمان جو ہے وہ جو ہے میلٹ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. اور جب کائنات کا نظام ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس کے اندر اب دوسرا امیج کیا بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. ولا يسأل حمیم حمیما. حمیم کہتے ہیں ویری کلوز فرینڈ کو، جو دوست کے جس کے ملاقات کے بغیر آپ کو تشویش ہوتی ہے جب تک کہ آپ ان کو دیکھ نہ لیں. ولا يسأل حمیم حمیما. اور اس دن کیا ہوگا کہ کوئی بھی جو گہرا ہوگا تعلق رکھنے والا ایک دوسرے انسان کے ساتھ، اس کے بارے میں وہ پوچھے گا بھی نہیں. وہاں پر اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں کہ وہ کس حال کے اندر ہے. ہاں بھائی پوچھو فلاں کا، اس کا کیا حال ہے، اس کی کوئی خبر تو لو، یہاں تو زلزلہ آ گیا. ان کی بھی خبر نہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کریں گے. یبصرونہم. حالانکہ دے ول بی شون ٹو ایچ ادر. وہ اتنے دور بھی نہیں ہوں گے، وہ اتنے قریب ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. یبصرونہم. یود المجرم. اب جو کرمنل ہوگا، دیکھیں یہاں گناہگار کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں مجرم کا، کرمنل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس دن کی جو بھیانک صورتحال ہوگی اس کے اندر جو لوگ ہوں گے یا تو ایمان والے لوگ ہوں گے یا ایمان کے بغیر ہوں گے، اور ان کا تذکرہ جو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مجرم. مجرم مانے جس نے جرم کیا ہے. اور ہماری جو ٹرمینالوجی یا دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جرم اور گناہ جو ہے نعوذ باللہ دو ڈفرنٹ چیزیں. اب جرم تو یہ ہے کہ آپ نے ٹریفک لائٹ کی خلاف ورزی کر لی، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہوا ویسے. ٹھیک. آپ اسی طریقے سے آپ نے پانی روڈ پہ پھینک دیا، گند آپ نے روڈ پہ پھینک دیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جرم ہے. لیکن اللہ کے حق میں یہ جرم ہے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی جو نماز کا حکم ہے اس کو نہیں پڑھا، روزے کا جو احترام تھا وہ نہیں کیا، دوسرے جو باتیں تھیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی جو مطلب بارگاہ ہے اس کے اندر یہ جرم استعمال ہوتا ہے، اس لیے لفظ جرم استعمال فرمایا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس دن مجرم جو ہے وہ کیا کرے گا کہ کاش کہ میرے پاس جو عذاب، میں جس عذاب میں مبتلا ہوں اس وقت، اس عذاب کے لیے رینسم کے طور پر میں اپنے بچوں کو استعمال کروں، میری جان چھوٹ جائے. یہ بڑی حیرتناک صورت حال ہے کہ انسان اس وقت کیا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیملی والوں کو اکٹھا جوڑے گا. ویسے فیملی والے اکٹھے جوڑیں گے. کسی کا انتقال مکہ میں ہوا ہوگا، کسی کا حیدرآباد انڈیا میں ہوگا، خاندان کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اکٹھا فرما دے گا، تمام خاندان والوں کو، اور وہ خاندان والے ہوں گے. اس لیے تو فرمایا نا کہ اس دن وہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ جو میرے بیٹے ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، ان کو عذاب میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. اور اس کی جو زوجہ ہوگی اس کے بدلے میں، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی بدلے میں. بیٹوں کا بھی ذکر کر دیا، وائف کا بھی ذکر کر دیا، بھائی کا بھی ذکر کر دیا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. پورا خاندان اور معاشرہ، اس کی جو فیملی تھی نا، کنبا، وہ تمام کو اللہ تعالیٰ لے لے
اور فصیلہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کنبہ ہے، خاندان ہے، تؤوی ہے کہ جو اس کو پناہ دے دے۔ اب یہاں بہت ہی ایک لطیف اشارہ ہے، ویسے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا ہے، یہاں پر بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ انسان چاہے گا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بطور رینسم پیش کرے، لیکن انسان کبھی والدین کو نہیں پیش کرے گا کہ والدین رینسم جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کا احترام جو ہے وہ باقی ہوگا، لیکن والدین خود چاہیں گے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے بطور رینسم جو ہے وہ ہو جائے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو جتنے یہ تمام جو انسان ہیں نا، ان تمام کو آپ لے لیں لیکن میری جان بچا لیں، یہ بہت ہولناکی ہوگی۔ اور یہ انسان کی جو ندامت ہوگی اور اس کی کیا کیا ڈیسپریشن ہوگی، اس کی انتہا ہوگی، سب کچھ لے لیں لیکن میری جان جو ہے وہ بچا لیں۔ کلا، اللہ نے فرمایا کلا، نیور ایور، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے۔ کلا انہا لظوا، یہ تو ایک شعلہ ہوگا، کیا کرے گا؟ نزاعتا للشوا، آپ کہتے ہیں نا حالت نزاع میں اور منازع تنازع وغیرہ، تو نزاع کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، ویسے اور نزاع زا کے اوپر جو تشدید ہے اس کے اندر مبالغہ ہے، ویسے شدت ہے، ویسے کہ وہ سنیچ کرے گی، زور سے کھینچے گی، للشوا، انسان کے بدن پر جو چربی ہے، جو گوشت ہے، جو فیٹنس ہے، اس کو وہ کھینچے گی، اور جب وہ فیٹ اس سے نکالی جائے گی تو اس کو تکلیف ہوگی، اور وہ فیٹ دوبارہ اس کے اوپر سکن کے اوپر چڑھا دی جائے گی، اور دوبارہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت جو ہے وہ کتنی ہے، اور اس دن سے اللہ کے انبیاء کرام پناہ مانگتے تھے، اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور نیک سب صالحین جو ہیں اس کی شدت سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین کامل تھا، ان کو حق الیقین اور عین الیقین حاصل تھا کہ یہ دن واقعی جو ہے وہ ہوگا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جو شعلے ہیں یہ کیا کرے گی؟ یہ بلائے گی، یہ ان کو کھینچے گی۔ من ادبر وتولی، جس نے کہ پیٹھ پھیری تھی دنیا میں اللہ کے رسول کے پیغام کے جواب میں، وتولی، اور اس نے نافرمانی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ چلا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں، تو ان کو تدعو، ویسے تو معنی ہے کہ بھئی پکارنے کے، لیکن اس کا معنی ہے کہ اس کو وہ ڈھونڈے گی، ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈے گی اور آٹومیٹیکلی وہ ان کو پکڑ لے گی، وہ شعلہ ان کو پکڑ لے گا اور اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ ان وجمع فاوعى، اور یہ انسان وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں دولت اکٹھی کی اور دولت کا شمار کیا، اور یہ اوعا کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے، اور اوعا کے ایک معنی ہوتے ہیں علم کو سمجھنے کے بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرمایا کہ ابو ہریرہ جو ہے وعاء العلم، وہ نالج کا پاٹ ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ اس انسان کے بارے میں ہے کہ جس نے نافرمانی کی، پیسوں کو جمع کیا، پیسوں کو جمع کیا، اوعا کے معنی تہ در تہ جمع کیا، نوٹ رکھے، سونا چاندی رکھا، اور پھر ان کو گنا، اور پھر ان کے بارے میں سوچتا رہا کہ اب یہ کم تو نہیں ہوں گے، اوپر جائیں گے، یہ اس کا دنیا میں یعنی ایٹیٹیوڈ تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ میٹیریلسٹک انسان تھا، اس کا آخرت وغیرہ کے بارے میں
कोई वो नहीं था। इन्नल इंसान खुलिक हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु। हजरत इंसान की तारीफ हो रही है और हजरत इंसान की कुरान पाक में कई मकामात पर ऐसे तारीफ हुई है, क्योंकि बेहतरीन तारीफ इंसान की वो है, डिस्क्रिप्शन जो अल्लाह ने की है, जो इंसान का खालिक है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान अपनी फितरत में पैदा हुआ है क्या? लालची, हरीस। इंसान जो है वो लालची है, पैदा हुआ है। और इंसान की लालच का ये मफहूम जो है वो गालिबन यानी मेजॉरिटी के ऊपर होता है। हम देखते हैं कुछ इंसान जो होते हैं वो पैसों की परवाह नहीं करते हैं, उनको थोड़ी तनख्वाह मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, जो मिल रही है वो ठीक है और ज्यादा। लेकिन एक आम तौर से इंसान का ये रवैया बताया कि इंसान जो है वो क्या है, वो लालची है। ये खुलिका, उसकी जिबिल्लत, उसकी फितरत यही अल्लाह ताला ने फरमाया। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उससे कोई इविल टच करती है, जब उससे कोई मुसीबत आती है, तो वो बहुत जजा और फजा करता है। जजा और फजा, जीम जा और ऐन, वावेला करना, शोर करना, मतलब है कि ये बहुत ज्यादा शिकायतें करना। व इदा मस्सहुल खैरु मनू, अब खैर से मुराद यहाँ पर तो वैसे भलाई के हैं, लेकिन खैर से मुराद दौलत के भी है। कि जब इंसान के पास दौलत आती है, अच्छे हालात आते हैं, उसकी हालत जो है ना वो बेहतर होती है, खुशी होती है, तो उस वक्त क्या होता है? मनुआ, इंसान कंट्रीब्यूशन करने में रेजिस्टेंस करता है। वो चाहता है कि उसके पास जो खुशी है और जो माल दौलत है उसको हर तरीके से वो इंजॉय करे। और बाज़ औक़ात तो ये है कि उसके अंदर किसी को शरीक भी ना, वो खुद ही उसके अंदर जो है वो इंजॉय करे। यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस अजीम सूरत में जिन मज़ामीन का हमने मुताला किया, अल्लाह ताला हमें उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको हमारे लिए बायस शफ़ाअत बनाए और हमारे दर्जात की बुलंदी और गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।